نحمدہ سبحانہ تعالی ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الکونین رسول الثقلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والواصلین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آئیے حسب دستور عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری پیشانی میں موجود فرشتے کو حرکت دیتے ہوئے، اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیشانی میں اس لیے اس کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہ تاکہ جب بھی امتی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے سر سے نکل کر مدینہ منورہ میں روضے رسول پاک پر قبر اطہر میں حاضر ہو کر اس درود کو پیش کرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی قلم سے چاندی کے ورق پر اس درود کو لکھ لیتے ہیں، اور کل میزان عمل پر نیکیوں کے پلے میں اس درود کو رکھا جائے گا۔ اس کا وزن کیا ہوگا وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانے، میں نہیں بتاتا، ورنہ بے فکرے ہو جاؤ گے۔ تو آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن شریف کی سورہ فجر کی یہ آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قسم ہے اے اطمینان والی جان۔ نفس مطمئن، وہ نفس جو مطمئن ہو گئے، سنترپت نفس، جنہوں نے اپنے نفس کو مکمل کنٹرول کر لیا، جن کے نفس مطمئن ہو گئے، اب اسے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اب کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے، اب کوئی نافرمانیاں سرزد نہیں ہوتی، اور ویسا مکمل نورانی نفس ہو گیا۔ ویسے نفس والے ولی اللہ، اللہ کے مقرب ولی، اب جب اس مقام پر پہنچ گئے تو قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو لیکن میری عبادت کے لیے۔ لیکن مفسرین جو اہل معارف ہے وہ فرماتے ہیں کہ اَيَعْبُدُونَ سے مراد صرف عبادت نہیں ہے، اَيَعْبُدُونَ سے مراد اَن يَعْرِفُونَ ہے، یعنی اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کی ذات کو پہچاننا، اس کے اسرار کو، اس کے راز و نیاز کو سمجھنا۔ تخلیق کائنات، تخلیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق کعبہ، انسان کی حقیقت، کعبہ کی حقیقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، یہ ساری چیزیں کیا ہے اسے سمجھنا، اس لیے انسان کو بھیجا تھا۔ لیکن جیسے کہ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ الست بربکم قالوا بلا، شہیدنا کا جو وعدہ ہم نے دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ وعدہ میثاق کو اللہ رب العزت نے طاق نسیان میں رکھ دیا، انسان کے ایسے ذہن میں ایسی طاق میں رکھ دیا جو بھول جانے والا نفس ہے، بھول جانے والا ہے۔ دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو بھول گیا کہ کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے۔ اس میں بہت کم نفس ایسے ہیں کہ جو نفس امارہ سے نفس لوامہ کے مقام پر پہنچے۔ امارہ یعنی جو وہ لوگ ہیں جو میجورٹی اس دنیا میں ہے، جن کی دنیا میں آج میجورٹی نفس امارہ لوگ ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے،
جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال پوچھے جائیں گے, حشر میں اٹھنا ہے, بہشت ہے, دوزخ ہے, بس گناہ کرتے رہو اور لائف کو انجوائے کرتے رہو, ویسے لوگوں کی بھرمار پڑی ہے. لیکن کچھ نفس ایسے ہیں جنہیں ایمان حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ امارہ کے بعد لوامہ بھی آتے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, فرائض ترک ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی نفس لوامہ ایسے نفس ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی وہ توبہ کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اور ایسی توبہ کہ جو نصیحت والی توبہ ہو جائے. نصوحا ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا, اس کا واقعہ بھی نہیں پیش کرتا, ویسی توبہ کرو, توبہ نصوح کہ دوبارہ پھر تم اس گناہ کی طرف راغب نہ ہو. لیکن پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے, گناہ کرے تو توبہ بھی کر لے, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, مرنے سے پہلے وہ توبہ کو قبول کر لے گا. اس کے آگے بڑھے تو ملہمہ کے مقام پر پہنچا. اب وہ ایسے نفس ہے کہ ان سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں, کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں, گریہ زاری کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اے پروردگار, اے رب العالمین, اے غفور رحیم, میری خطا کو معاف کر دے. اور انہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے, بہت ہی ندامت ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہو گئی. ایک چھوٹی سی خطا پر بھی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ ہے نفس ملہمہ والا مقام. لیکن اب گناہوں سے محفوظ ہو گیا اور مطمئن ہو گیا, نفس مطمئن کے مقام پر پہنچ گیا تو نورانی نفس ہو گیا. اب اس مقام پر پہنچ گیا تو اللہ رب العزت نے, کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا کیوں تھا, ان یعبدون, عبادت کے لیے, ان یعرفون, معرفت حاصل کر لی, نفس مطمئن کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا, اور یہ نفس ہی وہ ہے کہ جو خدا کی پہچان کرا سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ نہیں کہا کہ من عرف کعبہ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا, نہیں. آسمان کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا, نہیں. عرش کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا, نہیں. فرشتے کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا, نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ نص قطعی ہے, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے پاس ہی ایسا قلب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت وہ دل میں سما جاتا ہے, اور انسان کو نفس ایک ایسا دیا ہے کہ اس نفس سے ہی, اس نفس کو مار کے ہی, موتو قبل ان تموتو, جو حدیث میں آیا ہے, مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو نفس جب مر جاتا ہے تو وہی زندہ رہے جو مر گئے یاد الہی میں, حیات جاویدہ آب بقا اللہ ہی اللہ ہے. تو وہ نفس مطمئن اس مقام پر پہنچ گئے تو اللہ کی معرفت حاصل کر لی. اسی لیے تو ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کیونکہ یہ مطمئن نفس ہے اور ان کے سینوں میں خدا موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار, اپنی نورانیت, اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دلوں میں, ان کے مزاروں میں جلوہ نما ہے. یہ ہمارا یقین ہے. تو ان کے مزارات پر, ان کی قبروں پر ہم اسی لیے فیض حاصل کرنے جاتے ہیں, ہم اللہ کا نور لینے جاتے ہیں, اللہ کی رحمتیں لینے جاتے ہیں, اللہ کی برکتیں لینے جاتے ہیں. تو یہ ایسے مطمئن نفس, بلکہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ نفس رحمانی ہے تو کم ہے. ایسے ہمارے خواجہ خواجگاں فخر کونو مکا حبیب اللہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی کیا تعریف بیان کی جائے. سبحان اللہ, کیا سیرت آپ کی. ایک روایت 97 سال کی عمر کہتی ہے اور ایک روایت 107 سال کی عمر کہتی ہے. آدھی عمر چلی جائے 60 سال کی, جو جیسے ہماری پوری ہو جاتی ہے, اتنی عمر میں تو جسے نکاح کا خیال بھی نہ آیا ہو, میرے خواجہ کی شان کیسی ہوگی. اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی ریاضت میں, رات دن ہم تک دین پہنچانے کے لیے, گمراہوں کو راہ پر لانے کے لیے, کفر شرک میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے دلوں میں نور کی سما جگمگانے کے لیے, جو میرے خواجہ نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, نہ قبرستان دیکھے, نہ پہاڑ دیکھے, نہ جنگل دیکھے,
میرے خواجہ کے پاس کیا کیا نہیں تھا. اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا, بچپن سے بہت کچھ عطا کیا تھا, لیکن یہ ساری تکلیفیں ہم لوگوں کے لیے برداشت کی میرے خواجہ نے. میرے خواجہ کا احسان میں کیسے ادا کروں, میرے خواجہ کا احسان میں کیسے ادا کروں. ایسے میرے خواجہ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب پدر کی طرف سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو جا کر ملتا ہے. 12 واسطوں سے آپ والد کی طرف سے حسینی سادات ہے اور ماں کی طرف سے حسنی سادات ہے. یہ بھی عجیب و غریب رشتہ ہے. محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حسنی سادات ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی سادات ہے. جو خواجہ غریب نواز کی ماں ہے وہ غوث پاک کی بہن ہے, اور جو غوث پاک کی ماں ہے وہ خواجہ غریب نواز کی بہن ہے. غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہیں, غریب نواز غوث پاک کے ماموں ہیں. کیا رشتہ ہے الحمدللہ. محی الدین اور معین الدین, یہ دو میم سے محمد ہے, معین الدین میں عین سے علی اور محی الدین میں ہے سے حیدر. یہ نور دونوں ہمیں ایسے ملے الحمدللہ. میں تو ہے ہندل ولی کی اور جام غوث پاک. میں ہندل ولی کی ہے اور جام کس کا ہے؟ غوث پاک ہے. تو ایسے خواجہ غریب نواز ہمارے سنجر جو سیستان میں آیا ایران میں, اور اس علاقے سے میرا گزر تو ہوا تھا, البتہ اس سنجر میں جا نہیں پایا, لیکن البتہ ہارون کے ریلوے اسٹیشن پر, جو جہاں خواجہ عثمان ہارونی پیدا ہوئے تھے, ہارون کے ریلوے اسٹیشن پہ میں رکا ہوں اور وہاں سے حضرت کو فاتحہ پیش کیا تھا. تو یہ سنجر جو ہے یہ سیستان میں آیا, اور خواجہ غریب نواز کے نور کو اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں اس کو ظہور میں لاتا ہے جب چاروں طرف منگول جو ہے تاتاریوں کے حملے تھے, چنگیز خانی حملے, اور آدھی سے زیادہ دنیا کو انہوں نے تباہ کر ڈالی تھی. قتل عام اور منگول کے فتنے, جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی یا دیکھا ہوگا, انہوں نے دیکھا ہوگا کیسے انہوں نے لاکھوں لوگوں کے خون کو بہایا, عورتوں کو, بچوں کو, لائبریریوں کو, کتابوں کو, عبادت گاہوں کو, کچھ نہیں چھوڑا. اور چاروں طرف فتنے تھے, ظلمت تھا, فتنے تھے, فساد تھے. اور کہتے ہیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا تبھی نور نازل ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مصیبتوں کے بعد ہی آسانی آتی ہے, رات کے بعد ہی دن کا اجالا آتا ہے, اور سورج تو تبھی چمکتا ہے جب چاروں طرف اندھیرا ہو. صبح کا نور تو تبھی چمکتا ہے. میرے خواجہ کا نور بھی تبھی چمکا سنجر میں. آپ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, آپ کی والدہ کے شکم میں ہیں, ماں کے پیٹ میں ہے میرے خواجہ, ہم سب کے خواجہ. اور والدہ کو سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ, سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غریب نواز کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے بیٹا تیرے پیٹ میں جو ہے, تیرے شکم میں جو پرورش پا رہا ہے, یہ اللہ کا محبوب دوست ہے, وہ بہت برگزیدہ بندہ ہے. تو بیٹا فکر مت کرنا, تجھے مبارک ہو. یہ معین الدین کی پیدائش کی تجھے مبارکبادی دینے کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, دعائیں دی الحمدللہ, اور پھر چلے گئے. آپ کی والدہ کیا کہتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میرے شکم سے ہو حق کی اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھی جب ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ عورتیں آتی تھی میری ملاقات کے لیے اور وہ ذکر شروع ہو جاتا تھا تو وہ مجھے پوچھتی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے, تو میں بالکل خاموش ہو جاتی تھی کہ یا اللہ انہیں کیا جواب دوں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. عجیب و غریب خوشبوئیں آتی تھی. ایک عورت
زہر ملا کر پلانے کے لیے آتی ہے تو اندر سے غریب نواز آواز دیتے ہیں اے ماں اس میں دگا ہے تو اسے مت پینا. ماں کے پیٹ میں سے کہہ رہے ہیں. اب وہ لوگوں کا عقیدہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا علم نہیں ہے, اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ماں کے پیٹ سے کہہ رہے ہیں کہ گلاس میں کیا ہے, زہر ملا ہوا ہے. یہی نہیں, ایک مرتبہ آپ کی والدہ کو انار کھانے کا ارادہ ہوا کہ انار کھانا ہے, تو ایک بزرگ آتے ہیں گھر کے دروازے پر اور کہتے ہیں کہ اے حبیب اللہ کی ماں یہ انار کھا لو. کہا کہ آپ کون ہو؟ بولے بیٹا تم مجھے تو نہیں جانتے لیکن تمہارے پیٹ کے اندر جو اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے پرورش پا رہے ہیں وہ مجھے بخوبی جانتے ہیں, اور یہ جو انار ہے یہ میں جنت سے لے کے آیا ہوں, یہ بہشتی انار ہے, آپ نے جو خواہش کی تھی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسے کھا لو. آپ کی والدہ کہتے ہیں میں کھاتی تھی, سب کو کھلاتی تھی, وہ ادھورا ہوتا تھا پھر سے پورا ہو جاتا تھا, کئی مدت تک وہ انار کھاتے رہے کھلاتے رہے. یہ رحمتیں اور برکتیں تھی ماشاءاللہ. اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے, پیدا ہوتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت کا بھی بڑا عجیب و غریب نورانی منظر ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے جب تکلیف ہوئی, آپ کی والدہ کہتے ہیں, تو غیب سے ایک نور کا پیالہ نمودار ہوا, اس میں جام تھا, اور ایک آواز آئی غیب سے کہ اے حبیب اللہ کی ماں اسے پی لو, اسے پینے سے آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. کہتے ہیں میں نے وہ غیب کا پیالہ پی لیا اور میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی. آپ الحمدللہ آپ کی رجب میں آپ کی پیدائش, اور پیدا ہونے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے بزرگان دین کے احوال اور اقوال ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں. خواجہ غریب نواز کے ساتھ بھی ایسا ہوا, چھوٹی سی عمر کے اندر آپ کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. آپ بھی سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے ولی کامل تھے, الحمدللہ آپ کے والد کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, آپ تنہا ہو جاتے ہیں. 8-9 سال کی عمر تھی لیکن وراثت میں آپ کو کافی دولت ملی ہوئی تھی الحمدللہ. اگر چاہتے تو اس سے ایسو و آرائش کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے تھے. ایک دن آپ اپنے انگور کے باغیچے میں پانی پلا رہے تھے, پون چکیاں ملی تھی, شاندار حویلی ملی تھی وراثت میں, اور پانی پلاتے تھے. ایک مجذوب کامل حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ایسے مجذوبوں کی شان میں ان کی تعریف میں بیان فرمایا ہے. روز الریاحین میں امام یافعی نے اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں خستہ خال, گرد و غبار میں ملے ہوئے, دھول کچرا مٹی میں ملے ہوئے. اگر کسی دنیا دار کے مکان پہ جائے تو اس کو حکارت سے نکال دیا جائے کہ یہ کہاں سے آ گیا, ایسا حکارت سے. لیکن واللہ خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا وہ عالم ہے کہ کسی بھی کام کے لیے وہ خدا کی قسم کھا لے تو اللہ ضرور پوری فرما دے. وہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مجذوب کامل حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. غریب نواز کو جو تعلیم ملی تھی فقیروں کی خدمت کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ ان کی خدمت کے اندر ایک انگور کا میٹھا گوسا نکال کر ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم کندوزی ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, یہ تو وقت کا ولی کامل ہے, اللہ کا حبیب ہے. تو وہ انگور کے چند دانے کھاتے ہیں, پھر اپنی جھولی ہوتی ہے, جھولی میں کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوتے ہیں. وہ اتنے ایسے سوکھے ہوتے ہیں کہ اس کو چبانا بھی مشکل ہوتا ہے. سوچتے کہ بچہ چبا پائے گا کہ نہیں, تو خود آپ اپنے منہ میں لیتے ہیں
اور اسے چباتے ہیں. چبانے کے بعد وہ روٹی کے ٹکڑے جب نرم ہوئے تو وہ خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. دیکھو یہ بھی ادب تھا کہ وہ فقیر تھے پھر بھی انہوں نے حقارت نہیں کیا, ان کی تعظیم کی اور ان کے منہ والا بھی کھا لیا, یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور غریب نواز نے جیسے ہی وہ لقمہ کھا لیا, آپ کے دل میں سے ساری دنیاوی خیالات وہ سارا سب کچھ چلا گیا, ختم ہو گیا, اور نور ایمان سے جو ہے سینہ جگمگانے لگا. اب سوائے اللہ کے اور کوئی آرزو نہیں رہی, اور آپ نے وہ پون چکی, وہ انگور کا باغیچہ, وہ آپ نے حویلی سب کچھ خیرات کر دیا, فقیروں میں تقسیم کر دیا, اور خود علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. سمرقند گئے, بلخ بخارا گئے, حافظ قرآن ہوئے, عالم دین ہوئے, اور اسی اسنا میں بھی آپ کی بے شمار کرامتیں ظاہر میں آئی, بے شمار لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے. چلتے چلتے اب آپ نے سوچا کہ ایک مدت چلی گئی, پھر بھی جو مقصد ہے اصل, وہ مقصد تو مجھے مل نہیں رہا. یعنی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا, اس کی معرفت کو حاصل کرنا. دیکھو مادرزاد ولی تھے, حافظ قرآن ہو گئے, عالم دین ہو گئے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, لیکن پھر بھی کس چیز کی کمی تھی کہ خواجہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب تک مجھے منزل مقصود نہیں ملی ہے, منزل مقصود کی تلاش ہے. وہ چیز ہے پیر کامل. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کامل کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو خواجہ غریب نواز کا ہی پورا حیات کو دیکھنا چاہیے کہ مادرزاد ولی ہے, حسنی حسینی ہے, حافظ ہے, عالم ہے, اتنے پرہیزگار ہے, پھر بھی ان کو مرشد کامل کی تلاش کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے بڑے بڑے بزرگوں سے آپ ملے. ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید المبارک المخزومی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. خود محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی سے آپ کی ملاقات ہوئی. جب ابتدا میں 2 ملاقاتوں کا ذکر ہے, جب پہلی ملاقات ہوئی تو صاحب اقتباس الانوار یہ لکھتے ہیں, یہ کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے, قریب 350 سال پہلے لکھی گئی. تو خواجہ غریب نواز ابھی نوجوان ہیں, ان پر جب نظر پڑی محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو دیکھ کر کہتے ہیں یہ مرد اللہ کی بارگاہ میں بڑا تقرب حاصل کرے گا, ولایت میں اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا, اور اللہ کا محبوب ہوگا. اور یہ وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ غلام ہوں گے, اور لاکھوں لوگ جو شرک اور کفر کی ظلمت میں ہوں گے اس کی وجہ سے نور ایمان سے سرفراز ہوں گے. یہ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی کی پیشن گوئی تھی خواجہ غریب نواز کے بارے میں. شیخ شہاب الدین سہروردی, شیخ احد الدین کرمانی, شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان, شیخ نظم الدین کبریٰ, یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ایک بزرگ تھے, اس زمانے میں 140 سال کی عمر تھی. خواجہ غریب نواز ان کی بھی صحبت میں رہے, ان سے بھی فیض اٹھایا. کھرکان میں گئے. کھرکان ایران کا ایک شہر ہے جہاں حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم جلوہ فرما ہے, ان کا بہت بڑا مقام ہے. بایزید بستامی کے بعد سجرہ میں ان کا نام آتا ہے, لیکن بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحسن خرقانی کے بارے میں کہا تھا. حالانکہ جنید بغدادی نے بایزید بستامی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں مقام بایزید کی ابتدا ہے. اور بایزید بستامی یہ کہتے ہیں کہ میرے انتقال کے 39 سال کے بعد یہ کھرکان میں سے ایک اللہ کا محبوب بندہ پیدا ہوگا, اس کی شکل صورت ایسی ہوگی, وہ کھیتی کرے گا, بیوی بچوں والا ہوگا, لیکن ولایت میں وہ مجھ سے 3 گنا زیادہ ہوگا. وہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الف بے تے سے بھی نہیں آتا تھا. 21 سال تک بایزید بستامی کی قبر پر ایک پیر سے کھڑے رہ کر انہوں نے فرشتوں کی ولایت اولیاء کا مقام حاصل کیا. یہ خود علماء دیوبند نے لکھا ہے. 21 سال تک. یہ کہتے ہیں کہ پھر مزاروں سے نہیں ملتا, اور خود لکھتے ہیں کہ ولایت اولیاء کا مقام 21 سال تک کھڑے رہنے سے ملا. یہ کیسی بات ہے, ڈپلیکیٹ بات ہے تمہاری.
لوگوں کو پھنسانے والی بات ہے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ وہاں سے ملتا ہے اور ایک طرف لوگوں کو, عوام کو کہتے کہ کچھ نہیں ملتا. وہ ابو الحسن کھرکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر میں جب غریب نواز جاتے ہیں تو ان کا وصال ہو گیا ہوتا ہے. 2 سال تک آپ ان کے مزار اقدس سے فیض حاصل کرتے ہیں. 2 سال تک بے شمار بزرگان دین سے آپ نے فیض حاصل کیا, بے شمار بزرگان دین سے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم حضرت یوسف ہمدانی سے میت حبی کا سلوک کا خاص مقام عطا ہوا آپ کو. میت حبی کا سلوک کا ایک خاص مقام جو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو عطا کیا تھا, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ نقشبندی کو عطا کیا. انہوں نے مجدد الف ثانی کو عطا کیا. تو نقشبندی سلسلے کی نسبت بھی غریب نواز نے لی اور پھر اپنے خلفاؤں کو عطا فرمائی, اور اس سے پھر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وہ نسبت گئی. بڑے بڑے کام سر انجام دیے انہوں نے, بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل کیے. پوری رات الحمدللہ آپ کے مجاہدہ کا اور عبادت کا یہ حال ہوتا تھا کہ پوری رات میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے. آپ کا لکھا ہوا قرآن شریف آج بھی اجمیر شریف میں موجود ہے. اب تلاش پیر میں کیونکہ منزل مقصود نہیں ملا, سبھی بزرگوں کا حالات دیکھ لو, کوئی بھی ولی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. حجت الاسلام امام محمد غزالی کیا ہوا, دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ ہوئے, بڑی بڑی کتابیں لکھی, بحر العلوم ہوئے, لیکن پھر بھی بولے منزل مقصود تو ملا نہیں. خدا کا نہ خدا ملا, نہ خدا کی اس خزانے شہادت کی خوشبو ملی. تو پھر 10 سال کے لیے پھر ساری چیزیں چھوڑ کے بھٹکنے لگے, فقیری اختیار کر لی, مسجدوں میں گمنام ہو گئے, بیت الخلاء صاف کرنا شروع کر دیا. 10 سال تک بھٹکتے رہے, پھر بھی کچھ نہیں ملا. آخر میں حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے سلوک کا, تصوف کا جو طریقہ ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم شیخ ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا. مکہ شریف میں میری ملاقات جب شیخ ابو علی فارمدی سے ہوئی اور میں ان کی صحبت میں رہا, اور حضرت نے جو میرے پہ نگاہ چشم عنایت فرمائی, میرے پہ توجہ کی, مجھ پر لطف و کرم کیا, تو جو میں پوری عمر میں عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر پایا وہ ایک ہی لمحہ میں مجھے وہ حاصل ہو گیا. پتہ یہ چلا تم کتنی بھی عبادت اور ریاضت بھی ضروری ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نگاہ سے کام ہو جاتا ہے. ہمارے پیر و مرشد قبلہ خیر الدین بابا صاحب علیہ رحمۃ الرضوان ہمیشہ یہ کہتے تھے, بھائی غریب نواز کو خواجہ عثمان ہیر ونی نے ایک ہی لمحہ میں منزل پر پہنچا دیا. کیوں؟ کہ وہ سوکھی لکڑی تھے, ان کو ایک چنگاری کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو سوکھی لکڑی بننے کے لیے بھی پھر عبادت ریاضت تو کرنی پڑتی ہے, ایسے کہ ویسے آسانی سے تو نہیں مل جاتا. کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے, سغل اشغال کرنے پڑتے ہیں. تو کہنے کی بات ہے بے شمار اولیاء کرام جتنے بھی ہوئے ان کی ابتدائی حالات دیکھو تو کسی نہ کسی مرشد کامل کے نور کی ضرورت ہوتی ہی ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. اب کیوں ہے یہ اللہ سے پوچھو, لیکن اللہ نے یہ دستور بنا دیا ہے. بنا مرشد کے کسی کو کچھ نہیں عطا کیا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام جو ہے سید بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں, نیست ممکن در رہے عشق اے پسر کہ راہ بردن بے دلیل راہ بر. عشق کی یہ راہ میں, عشق الہی کی راہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بنا رہبر کے راستہ طے کر لے. مرشد کامل کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے. تو پھر انیس الارواح میں خود خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ میں اب جب پیر کی تلاش میں گیا, بڑے بڑے بزرگ ملے تھے, لیکن روح جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے آخر وہیں سر جھک جاتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ قابل نہیں تھے, کامل نہیں تھے, لیکن جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. مسجد جنید میں ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہیر ونی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے کیسے برگزیدہ بندے تھے کہ 70 سال تک آپ کی پیٹھ زمین پہ نہیں لگی تھی. ایسی ریاضت کی خواجہ عثمان ہارونی نے. اور آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی, اتنی پسند تھی کہ ہر نماز کے بعد سیرت الاقتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی, اے عثمان مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. فرمایا کہ اے پروردگار میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بولے اس کے لیے تم بے خوف ہو جاؤ, میں تو تمہارا ہو گیا, اور کچھ مانگو.
اور کیا مانگیں گے؟ پروردگار گنہگاران امت محمدیہ کی بخشش فرما. دیکھو یہاں سلسلے کی بھی قید نہیں رکھی, امت کے گنہگاروں کی, سب کو شامل کر لیا رحمت میں, چاہے کسی بھی سلسلہ والا ہو یا سلسلہ والا نہ بھی ہو, امت کا ہے, میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے, بس ان کی مغفرت فرما دے, ان کے گنہگاروں کی مغفرت فرما. اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی, اے عثمان تمہاری طلب پر ہم نے 30,000 کو بخش دیا. اب 70 سال تک آپ نے یہ دعا مانگی, سوچو کتنی نمازیں پڑھی ہوگی, ہر نماز کے بعد 30,000 گناہگار بخشے جاتے تھے. یہ خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. لیکن اقتباس الانوار میں یہ بھی لکھا ہے کہ خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب جب اللہ کی گفتگو ہوئی راز و نیاز کی, تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا, اے عثمان تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ بولے پروردگار مجھے نہیں پتا کہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا, تجھے میں نے معین الدین کے لیے پیدا کیا ہے. تجھے معین الدین کے لیے پیدا کیا ہے. وہ معین الدین چشتی مسجد جنید میں جب خواجہ عثمان ہیروانی کی بارگاہ میں گئے, اس وقت بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کرام اس مسجد میں جلوہ فرما تھے. الحمدللہ جیسے ہی پیر پر نظر پڑی, پہلی نظر, فوراً آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں جا کے سر رکھ دیا اور کہا حضور مجھے آپ کی ارادت میں شامل کرو, مجھے اپنا مرید کر لو. فرمایا اچھا دوگانہ ادا کرو. پھر فرمایا 21 مرتبہ کلمہ سبحان پڑھو. پھر کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. پھر آپ کے سر پر کینچی چلائی, آپ کو کھرکا پہنایا, 4 ترکی کلاه سر پہ پہنائی, سینے سے لگایا, کہا اے معین الدین میں نے تمہارا کام پورا کر دیا, تمہیں اللہ تک پہنچا دیا. دیکھو آسمان کی طرف کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا حضور عرش اعظم تک سب کچھ نظر آتا ہے. زمین کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا تحت سرا تک سب کچھ نظر آتا ہے. دیکھو یہ کہنے کے بعد ابھی تک عبادت تھی, ریاضت تھی, سب کچھ تھا, لیکن چنگاری نہیں تھی. وہ چنگاری پیر کے پاس ہوتی ہے. یہ سلسلے ناٹک بازی نہیں ہے, یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے, یہ سینہ بسینہ نور آتا ہے. آپ مجھے بتاؤ ہندوستان میں دوپہر کو 12 بجے 1 گھنٹے تک سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ارے 1 منٹ تک دیکھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ آنکھیں بند ہو جائیں گی. لیکن ایک آئینہ اگر رکھ دیا جائے تو آئینے میں وہ سورج کو تم دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب کیا ہو رہا ہے؟ سورج کا عکس آئینے میں گر رہا ہے, آئینے میں تمہیں سورج نظر آ رہا ہے. اسی آئینے کے سامنے ایک پراپر اینگل پر ایک دوسرا آئینہ رکھ دیا جائے تو اسی سورج کا عکس اس آئینے میں بھی نظر آئے گا. آئے گا نا؟ اتنا تو سمجھتے ہو, ٹیکنیکل ہے. اب وہ سورج وہ ہے لیکن اس آئینے میں بھی نظر آ رہا ہے. اب اس آئینے کے وسیلے سے اس آئینے میں نظر آ رہا ہے. اب اس کے سامنے ایک اینگل پہ ایک تیسرا آئینہ رکھ دو تو وہی عکس اب اس آئینے میں بھی نظر آئے گا. چوتھا رکھ دو, 5واں, 6واں, 7واں. غریب نواز کا 70واں نمبر آیا سجرہ شریف میں, تو 70 آئینے اللہ کے نور کے. اللہ کا نور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ ولا غربیہ یقاد زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. یہ نور پہ نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں, سورہ نور کی اس آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر کیا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا اللہ ہے زمین اور آسمان کا نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ, اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح, جیسے کہ مصباح یعنی چراغ, کمشکات ایک تاک میں چراغ ہو, المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ گویا کہ زجاجہ میں یعنی فانوس میں ہو,
الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ فانوس ایسی ہے جیسے چمکتا ستارہ سا، موتی سا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون کے تیل سے، نہ وہ مشرق کا نہ وہ مغرب کا، نور پر نور ہے۔ تو کہا اس میں تاک جو ہے حاصلے کی ہڈی، یہ تاک جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، تاک مشکات، جزازہ آپ کا قلب اطہر ہے، اور مصباح جو ہے وہ نور نبی ہے جو اس قلب میں جگمگا رہا ہے۔ وہ نور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کی، اللہ تعالیٰ کو اس جسم کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے سوا کسی نے دیکھا؟ بتاؤ مجھے، مصطفیٰ کے سوا اللہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ جن اولیاء کرام نے بھی دیکھا تو انہوں نے خوابوں میں دیکھا یا روحانی طور پہ دیکھا، جس کی گواہی، خواب کی گواہی مانی نہیں جاتی شریعت میں۔ شریعت کی گواہی تبھی مانی جائے گی جب آنکھوں سے دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ میں یہ ان لوگوں سے کہتا ہوں، بدعقیدوں سے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حجوز ہم تو آگے چلے گئے، اب کیا ضرورت ہے ان کی، کیا وسیلے کی ضرورت ہے ارے بھائی تو کلمہ تو پڑھ کے سنا، کلمہ پڑھ کے سنا۔ کلمے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ گواہی کس پر دیتے ہیں؟ تم ان سے پوچھو کہ تم گواہی کس بنیاد پر دیتے ہو؟ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں تو گواہی کیسی؟ گواہی تو وہ دے سکتا ہے، وٹنس تو کورٹ میں وہ بن سکتا ہے جو چشمدید ہو، وہاں حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ تم تو حاضر بھی نہیں، تم تو ناظر بھی نہیں، تو گواہی کیسی؟ گواہی کیسی؟ بھائی گواہی پوچھو تمہارے اوپر والوں نے دیکھا ہے؟ تو بولے انہوں نے بھی دیکھا، مصطفیٰ کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یعنی محمد نے خدا کو دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہماری گواہی کی بنیاد مصطفیٰ کی گواہی کے پر ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت کی گواہی کے بنا ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تم کیا دوسری بات کرتے، توحید کے بھی قابل نہیں ہو، تم اللہ کی بھی گواہی نہیں دے سکتے۔ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے بنا تو تم اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہو۔ ہماری گواہی ان کی گواہی پر ہے، کیونکہ شر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا خدا کو۔ تو مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، مصطفیٰ عالم برزخ ہے، مخلوق اور خالق کے درمیان سب سے پہلا آئینہ۔ اگر وہ آئینہ نہ ہوتا تو نہ خدا کی معرفت ہمیں ملتی، نہ سالکین کو نہ عارفین کو خدا کا دیدار ہوتا۔ خدا کو دیکھنے کے لیے، اس کے نور کو حاصل کرنے کے لیے خالق اور مخلوق کے درمیان کا ایک مڈل جو برزخ ہے، وہ برزخ کبریٰ میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو مصطفیٰ کے سینے میں جو خدا کا نور آیا، وہ نور کے سامنے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک آئینہ رکھ دیا، صدیق اکبر نے ایک آئینہ رکھ دیا۔ تو اب وہ نور، خدا کا بھی نور آ رہا ہے، مصطفیٰ کا بھی نور آ رہا ہے، خدا کا بھی نور آ رہا ہے، مصطفیٰ کا بھی نور آ رہا ہے۔ اب ہم جیسے لوگ جو ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آئینے میں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سجرے جو ہے سلسلے، اس کو تم عام مت سمجھو، یہ آئینوں کے سجرے ہیں۔ اور یہ آئینے کی بات صرف خیال ہی نہیں کہتا، وہ بھی حدیث سے ثابت کروں گا۔ المومن مرآۃ الرحمن، مومن رحمان کا آئینہ ہے۔ اور ایک حدیث کہتی ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ولی ولی کا آئینہ ہے۔ تو یہ ولیوں کا سجرہ ہے، یہ آئینوں کا سجرہ ہے، یہ ولیوں کا سجرہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کو حاصل کر لیا، ان کے روضے اقدس پر ہم پہنچ گئے تو ان کے قلب میں نور مصطفیٰ کو بھی حاصل کر لیا اور نور الہی کو بھی حاصل کر لیا۔ تو پیر کی تلاش اس لیے تھی غریب نواز کو کہ وہ آئینے کی تلاش تھی۔ وہ آئینہ، وہ کون سا آئینہ جس کے اینگل میں، اب دیکھو پیر کے نقشے قدم اس لیے ضروری ہے کہ نقشے قدم سے بھٹک گئے
تو اینگل ہٹ گیا تو اب وہ نور نہیں آئے گا. وہ نور حاصل کرنے کے لیے تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے, ایمان صحیح ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ آئینے پہ سیاہی لگی ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. آئے گا کچھ نظر؟ اب عبادت بھی ضروری ہے, ذکر اللہ سے اس آئینے کو صاف صفائی کرنا ضروری ہے, گناہوں کی تاریکی اس پر نہ لگے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے, تب جا کے پیر سے وہ نور ملے گا. کیونکہ غریب نواز کا تو آئینہ صاف ہی تھا پہلے سے, وہ تو ایک صاف صفائی آئینہ لے کے خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے تھے. اب پتا چلا کیوں ایک ہی لمحہ میں پہنچا دیا. صاف صفائی, عقیدہ بالکل درست, ایمان بالکل درست, عمل بالکل درست. اب جا کے صرف آئینہ سیٹ کرنا تھا اور وہ سینے سے لگا دیا, معین الدین کو خدا تک پہنچا دیا. ایک ہی لمحہ میں پہنچا دیا. لیکن دیکھو پیر کا حق کیا ہوتا ہے. آج کل کا کوئی مل جاتا ہے نا تو پھر نظر بھی نہیں آتے, بلانے پڑتے ہیں, پیر کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. بے اب تو مل گیا, پیر کے پاس جا کے کیا کرنا ہے. کمالیت پر پہنچنے کے بعد بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر, ان کی عقیدت پر, ان کی عادت پر میں قربان جاؤں. 20 سال تک اپنے پیر کا بستر سر پر لے کے چلے. 20 سال تک, 20 سال تک. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ خواجہ عثمان ہیروانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ٹھنڈی تھی کیونکہ وہ فقیری تھی اور سیاح سفر کرتے تھے اس دور کے فقیر, یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں, ٹھنڈی کا عالم میں کبھی آپ کو وضو کے گرم پانی کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو انگار کی ضرورت پڑتی تھی. سوچا کہ میں انگار کہاں لینے جاؤں گا, تو آپ انگار سر پہ بستر کے ساتھ ساتھ انگار بھی لے کے چل دیے. پیر آگے چل رہے ہیں, مرید پیچھے چل رہے ہیں, بہت آگے نکل گئے. اب وہ گرمی کی وجہ سے سر پگھلنے لگا اور خون چہرے پہ آنے لگا غریب نواز کے, لیکن اف نہیں کی آپ شیخ, اف نہیں کیا. خواجہ عثمان ہیروانی کی نظر پڑی, پیچھے دیکھا, معین الدین یہ کیا حال بنا رکھا ہے. بولے حضور یہ کچھ انگار لیے تھے کیونکہ کب آپ کو گرم پانی وضو کی ضرورت پڑ جائے اور یہ ٹھنڈی میں نہ ملے اور میرے پیر کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے. سینے سے لگا لیا میرے خواجہ, اور وہ دعائیں دی کہ آج دیکھو معین الدین اللہ کے حبیب, پیر تم پر قربان ہو جائے, وہ تم پر قربان ہو جائے. یہ کوئی رسم تھوڑی ہے, قربانیاں ہیں ان کی. اور 20 سال کے بعد بھی پیر کو چھوڑ نہیں رہے تھے, محبت کا یہ عالم تھا. خود شیخ نے کہا کہ اب معین الدین الوداع ہو جاؤ. روتے روتے الوداع ہوئے میرے خواجہ. لیکن اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں لے کے گئے خواجہ غریب نواز کو. سنابل شریف بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب میں لکھا ہے, تاریخ اجمیر میں لکھا ہے, اقتباس الانوار میں لکھا ہے, سیرت الاقطاب میں لکھا ہے, بے شمار کتابوں میں لکھا ہے. میرے خواجہ کو لے کر پیر خود کعبۃ اللہ میں خواجہ عثمان ہیروانی گئے اور مزاب رحمت کے پرنالے کے نیچے کھڑے رہے, غلاف پکڑ کر کہا شیخ عثمان ہیروانی نے, اے رب العالمین, اے پروردگار, معین الدین کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں, اسے قبول فرما لے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, ہم نے معین الدین کو بھی قبول کیا اور وہ جسے قبول کرے اسے بھی قبول کیا. معین الدین کو بھی قبول کیا, معین الدین جس کو قبول کرے اس کو بھی قبول کر لیا. یہیں سے کام ختم نہیں ہوا. کعبۃ اللہ سے پھر کہو کہ چلو اے معین الدین مدینہ شریف کی سفر کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. دونوں پیر اور مرید روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. شیخ عثمان ہیروانی غریب نواز کو لے کر کھڑے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں غریب نواز سے, اے معین الدین رسول پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرو.
اس دور کے جو اولیاء اور بڑے کاملین ہیں وہ سلام پیش کرتے تھے تو روزہ رسول پاک سے جواب آتا تھا، لقب کے ساتھ، ان کے مرتبے کے ساتھ. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام المسلمین کہا، بایزید بستامی کو سلطان العارفین کہا. اس طریقے سے جس کا جو مقام ہوتا تھا ویسی آواز روزہ رسول پاک سے آ جاتی تھی. جب غریب نواز نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قبر اطہر سے رسول پاک نے جواب دیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر بر. وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو اے قطب المشائخ، اے مشائخوں کے اولیاءوں کے بھی کتب. بحر بر، جو سمندر اور جو زمین پر ہے وہ سب کے تمہیں کتب بنایا. یہ لقب جو ہے یہ روزہ رسول پاک سے ملا ہے میرے خواجہ. اور پھر اس کے بعد بے شمار سفر کیے، سفر میں بے شمار کرامات ہوئے، لوگوں نے ہدایت حاصل کی، فیض حاصل کیا. کرامت کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کرامت بتا کے دنیا بتوڑے، ٹھیک ہے. کرامت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ تو دنیا کو ترک کر کے نکلے تھے. اور کرامت اس لیے ہوتی ہے، جیسے معجزے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے عطا کیے تھے کیونکہ وہ معجزے کو دیکھ کر جو بد عقیدہ ہے، بے ایمان ہے، وہ ان کی باتوں پر یقین لائے اور وہ توحید کی شمع دل میں جگمگائے، ان کے ایمان صحیح ہو. اس لیے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا اور لاکھوں لوگ نور ایمان سے سرفراز ہوئے. اس کے بعد کی بات ہے، اب آخری جو نعمت تھی، کہا 28 دن تک میں معتکف ہوتا ہوں. پیر و مرشد نے کہا 28 دن تک آپ معتکف ہوئے، ہر روز آپ کو تعلیم فرماتے تھے، آپ قلم بند کر لیتے تھے. 28 مجلسوں میں آپ نے انیس الارواح کتاب لکھی. اور اس کے بعد وہ نعمت عطا فرمائی جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے. مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے، فوائد الفوائد میں لکھا ہے، لطائف اشرفیہ میں مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نے لکھا ہے، جوامع الکلم میں گیسو دراز بندہ نواز نے لکھا ہے، معارج النبوت میں لکھا ہے، بے شمار کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں. اور یہ مشائخ کی دنیا میں تو یہ مشہور ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، یہ رجب کا معراج کا مہینہ ہے، معراج کی رات جب جنت میں گئے تو ایک ایسا نورانی محل دیکھا سفید موتیوں کا کہ حضور اسے دیکھ کر خوش ہو گئے. بولے جبرائیل ایسا محل تو کبھی نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا، اس پہ تو سونے کا کفل لگا ہوا تھا. بولے میں اس میں جانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کی، غیب سے 3 چابیاں ملی. پہلی چابی سے پہلا تالا کھلا، اندر محل میں داخل ہوئے مصطفیٰ جان رحمت اور جبرائیل علیہ السلام. اس میں ایک حجرہ دیکھا، حجرے پہ بھی تالا لگا تھا. دوسری چابی سے دوسرا تالا کھلا، اندر حجرے میں داخل ہوئے. جنت کی بات ہے، معراج کی رات. حجرے میں گئے، ایک صندوق دیکھی، وہ صندوق پہ بھی تالا لگا ہوا تھا. تیسری چابی سے تیسرا تالا کھولا، اور پھر جب وہ صندوق کھولی تو اس میں سے شب معراج کی عظیم نعمت کھرکے معراجیہ حاصل ہوا. اس میں عصا مبارک تھا، تسبیح تھی، نالین مبارک تھی، کینچی تھی اور خرقہ تھا، جبہ تھا. اللہ سے پوچھا میرے مصطفیٰ نے، اے پروردگار یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فقیری کا مرقع ہے، یہ فقیری کا مرقع ہے، اور میں نے اسے اپنے محبوب دوستوں کے لیے رکھا ہے. اب تک ہزاروں انبیاء علیہ السلام نے مجھے طلب کیا ہے، سوچو غور کرو، نبی مانگ رہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دیا. حضور نے کہا اے پروردگار مجھے عطا کر دے. بولے اے محبوب یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. وہ پوری پیٹی کی جو معراج کی کھرکے کی نعمت تھی وہ آپ کو ملی. جتنی باتیں میں نے کی ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ میری چیلنج ہے، سب کو میں ثابت کرنے کی طاقت رکھے بنا میں بولتا ہی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے. پہلی بات تو میں بنا حوالے کی بات نہیں کرتا، اور جب بولتا ہوں تو اس کو ثابت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو کوئی شک شبہ نہ رکھے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اے پروردگار یہ صرف میرے لیے ہے یا میرے بعد میں کسی اور کو دے سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، تمہارے اصحاب میں سے یہ سوال کرنا
اور جو صحیح جواب عطا کرے گا جو مجھے پسند ہے اسے ہی عطا کر دینا. ٹھیک ہے. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آئے, ایک مدت تک وہ خرقہ آپ کے پاس رہا. پھر جب آپ کو کسی کو دینا چاہا, چاروں اصحاب کو طلب فرمایا. چاروں اصحاب میں سے مولا کائنات حضرت علی نے کہا کہ میں بندگان خدا کی عیب پوشی اور پردہ داری کروں گا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ خرقہ علی کو عطا کر دیجئے. مولا علی ولایت کے دھنی ہوئے, اس لیے معرفت کے مقام شریعت میں بے شک خلفائے راشدین صدیق اکبر کا درجہ سب سے پہلے ہے, فاروق اعظم کا اس کے بعد, عثمان غنی کا اس کے بعد مولا کائنات کا. لیکن مجدد الف ثانی خود لکھتے ہیں کہ مقام ولایت میں شیخین, خود مجدد الف ثانی فاروق اعظم کی اولاد ہے, خود یہ لکھتے ہیں کہ مقام ولایت میں شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی مولا کائنات حضرت علی سے فیض یافتہ ہے. شیخین نے بھی مولا علی سے فیض حاصل کیا ہے. مقام ولایت وہ چیز ہے. خیر وہ سب معرفت والی باتیں ہیں. کہنے کے بعد ہی وہ خرقہ آپ کو ملا, اور اس وقت اللہ نے کہا قسم ہے مجھے اپنے عزت اور جلال کی کہ اس خرقے سے بہتر چیز میں نے دنیا میں پیدا نہیں کی. کتنی عظیم نعمت ہوگی سوچو. انبیاء جس کے طلبگار تھے وہ کتنی عظیم نعمت ہوگی, اور خدا قسم کھا کر کہے کہ اس سے بہتر چیز پیدا نہیں کی, وہ کتنی افضل چیز ہوگی. وہ مولا علی کو ملی. مولا علی سے خواجہ حسن بصری کو, ان سے عبدالواحد بن زید کو, ان سے فضیل بن عیاض کو, ان سے ابراہیم بن ادہم کو, ان سے حذیفہ مرشی کو, ان سے امین الدین حبیرہ بصری کو, ان سے ممساد الدینوری کو, ان سے خواجہ ابی اشاق السامی کو, ان سے خواجہ قدوت الدین کو, ان سے خواجہ ناصر الدین محمد چشتی کو, ان سے خواجہ یوسف چشتی کو, ان سے خواجہ مودود چشتی کو, ان سے مخدوم حاجی شریف زندنی کو, ان سے خواجہ عثمان ہیروانی کو, ان سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو. شب معراج کی عظیم نعمت, اتنی عظیم نعمت جب میرے خواجہ کو ملی, اب کیا خواجہ کا بیان کروں. اگر اتنا ہی تم سمجھ جاؤ تو سب کچھ آ گیا. اتنا ہی سمجھ جاؤ تو سب کچھ آ گیا. لیکن دوستو خلفائے راشدین کی بھی شان کیا شان ہے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. آج کل کچھ لوگ صوفیت کے لباس میں شیعت پھیلا رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ صوفیاء کرام کا ہرگز عقیدہ نہیں ہے. میری چیلنج ہے, خواجگاہ نے چشت کی کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, بابا فرید ہو, نظام الدین محبوب الہی ہو, نصیر الدین چراغ دہلوی ہو, گیس و دراز بندہ نواز ہو, مخدوم صابر کلیری ہو, یہاں تک کہ وارث پاک ہو, سب نے چاروں خلیفاؤں کی عظمت کو تسلیم کیا ہے اور یہی درجہ دیا ہے صدیق, فاروق, عثمان, علی. اس میں پھر تم کہو گے کہ یہ بات ہے وہ بات ہے, تو بھئی تم خواجہ سے بھی زیادہ علم والے ہو. اپنے آپ کو چشتی کہتے ہو اور وہ تمام تمہارے پیر جتنے تھے وہ یہ ترتیب دے کے گئے اور تم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو, تو تم ان سے بھی زیادہ علم والے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے سینے میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالی جسے میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈال دیا ہو. پھر تم اس بات کو, اس کی شان کو ماننا پڑے گا. دوستو اقتباس الانوار میں یہ بھی لکھا ہے, ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب خواجہ نے ان پر توجہ فرمائی, وہ بات تو میں کہنے کا بھول گیا کہ 2 انگلیاں بتائی اور 2 انگلیوں میں بتایا کہ معین الدین کیا نظر آتا ہے, تو فرمایا کہ 18,000 عالم نظر آتے ہیں. 2 انگلیوں میں 18,000 عالم نظر آتے ہیں. لیکن اقتباس الانوار میں یہ لکھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز کی توجہ ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہر جسم کے رونگٹے سے 18,000 عالم نکل رہے ہیں. ہر جسم کے منہ جو ہے بال, رونگٹے سے 18,000 عالم نکل رہے ہیں. یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام ہے. اس کی کچھ باتیں بہت الگ ہے, وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا. یہ مقام پر جب پہنچ جائے تو زبان کو بند کر لینی چاہیے اور قلم کو توڑ ڈالنی چاہیے. جس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے سے 18,000 عالم نکلتے ہو, اور کائنات بہت بڑی ہے, اس میں کوئی تمہیں سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا. کائنات کتنی بڑی ہے. چلو
ان کی بات مت مانو, سائنٹسٹ کی تو بات مانو. سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سولر سسٹم ہے, یہ سورج بھی ایک تارہ ہے, یہ ہمارے 9 ستارے اس کے آجو باجو گھوم رہے ہیں. یہ جس ستارہ جس گیلیکسی میں ہے اس میں 200 کروڑ ستارے ہیں. ایسی 1 کروڑ گیلیکسیاں اکٹھا ہوتی ہے تو ایک کلسٹر بنتا ہے. ایسی 1 لاکھ کلسٹر اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک گروپ بنتا ہے. ایسے لاکھوں گروپ اکٹھا ہوتے ہیں تب ایک کائنات بنتی ہے. اب سوچو تم, یعنی کسی بھی گروپ کو اٹھاؤ گے تو تمہیں اس میں لاکھوں کلسٹر ملیں گے, اور لاکھوں کلسٹر میں سے کسی بھی ایک کلسٹر کو اٹھاؤ گے تو اس میں تمہیں 1 کروڑ گیلیکسیاں ملے گی, اور کسی بھی ایک گیلیکسی کو اٹھاؤ گے تو اس میں 200 کروڑ سورج جیسے تارے ملیں گے. تو پھر اب 18,000 عالم میں کوئی صبح رہا, اور کہتے ہیں یہ تو ایک یونیورس کی بات ہے. ایسے کتنے یونیورس ہے, ایسی کتنی کائنات ہے, وہ اللہ ہی جانے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے لیکن ان تمام جہانوں کی رحمت بنا کر. میرے مصطفیٰ کو یہ اتنی بڑی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. غریب نواز نے وہ خرقہ معراجیہ خواجہ قطب الدین کو, انہوں نے بابا فرید کو, انہوں نے محبوب الہی کو, انہوں نے ناصر الدین چراغ دہلوی کو عطا فرمایا, اور وہاں سے حضرت خواجہ شیخ محمد چشتی کو احمد آباد میں وہاں تک آیا. الحمدللہ یہ ایک عظیم نعمت ہے. اور غریب نواز کی عبادت کا, ریاضت کا عالم یہ ہوتا تھا, الحمدللہ کیا بات کرے, کیونکہ غوث پاک سے آپ نے کچھ اجازتیں لی تھی, کچھ ورد کی, جلالی ورد کی, اور کچھ جمالی ورد کی اجازت غریب نواز نے جو ان کے بزرگوں سے ملی تھی غوث پاک کو بھی عطا کی تھی, جس کا واقعہ بھی حقیقت گلزار صابری میں لکھا ہے. تو جلالی ورد جب آپ کرتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ سلسلے سہروردیہ کے عظیم بزرگ خواجہ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں آپ کی خدمت میں ہوتے تھے. جب جلالی ورد شروع ہو جاتا تھا, رات کو آپ عبادت میں اللہ کے اسم الہی میں اس طریقے سے فنا اور مستغرق ہو جاتے تھے, اور وہ نور دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں وہ جلال آ جاتا تھا غریب نواز کے, کہ آپ فجر کی نماز کے لیے دستک دیتے تھے. فجر کی نماز کے لیے جب دستک دیتے تھے اور دستک دینے کے بعد پتھروں کا ڈھیر کرتے تھے, قاضی حمید الدین ناگوری اور خواجہ قطب الدین دروازے کے باہر غریب نواز کے, دروازہ جب کھلتا تھا اور خواجہ کی آنکھ جیسے پتھروں پر گرتی تھی وہ جل کر خاک ہو جاتے تھے, دونوں چھپ جاتے تھے اور چھپے ہی رہتے تھے. خواجہ چہرہ پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے, آپ آگے مصلی کی طرف چلے جاتے تھے, نماز ادا کرتے تھے, نماز شروع ہوتی تھی, دونوں بزرگ پیچھے جا کے نماز میں شامل ہو جاتے تھے, سلام پھراتے تھے, پھر سے پیچھے آگے چھپ جاتے تھے, پھر سے چھپ جاتے تھے, خواجہ کے سامنے نہیں آتے تھے. اگر خواجہ کے سامنے اس وقت کوئی آ جاوے تو جل کر خاک ہو جاوے. یہ عالم خواجہ کے جلالی وظائف کا ہوتا تھا. اور جمالی ورد کا ایسا عالم ہوتا تھا کہ اس میں جب مستغرق ہو جاتے تھے میرے خواجہ غائب ہو جاتے تھے. 40 دن تک خواجہ نظروں سے غائب رہتے تھے. اور اسی اسنا میں ایک بزرگ پر اقتباس الانوار صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب توجہ فرمائی آپ نے ایک درویش پر تو کیا دیکھا کہ عالم مثال کے اندر ایک نور کا سمندر ہے, اور لامکاں کے اندر ایک عظیم تخت ہے, اور ایک جہاز ہے, اس جہاز میں ایک تخت ہے, اور وہ اس تخت پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے, اور اس تخت کے نیچے 4 چھوٹے تخت ہے. اس پر 4 تختوں میں ایک پر صدیق اکبر بیٹھے ہیں, ایک پر فاروق اعظم بیٹھے, اس پر ایک پر عثمان غنی بیٹھے, اس پر مولا کائنات بیٹھے. اس کے نیچے 3 تخت ہے, اور اس 3 تختوں پر ایک غوث اعظم محبوب سبحانی بیٹھے ہیں, تو ایک پہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں, اور وہ جہاز نور کا سمندر نور میں بہہ رہا ہے. جب اس درویش کو اس مقام پر پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تخت سے کھڑے ہوئے, اور ایک خلعت, ایک لباس جس کے پر سورہ والضحیٰ کی صورت لکھی تھی, سرخ اور سبز نور سے, ریڈ اور گرین نور سے, سرخ اور سبز نور سے سورہ والضحیٰ لکھی تھی, اور ایک خلعت کے اوپر, دوسرے ایک لباس کے اوپر سفید اور سیاہ نور سے علم نصرہ کی صورت لکھی ہوئی تھی. غوث پاک اور غریب نواز سے کہا کہ اے غوث اعظم,
ایک کھرکا تم پہنا دو، اور غریب نواز سے کہا کہ ایک کھرکا تم پہنا دو۔ جب بزرگوں کو نعمتیں ملتی ہے تو میرے غوث اور میرے خواجہ سے اس انداز میں ملتی ہے۔ یہ عالم روحانیت کی باتیں ہیں، یہ میرے خواجہ کی شان ہے۔ اور میرے خواجہ کو پھر مصطفیٰ نے حکم کیا کہ اب آپ کو اجمیر شریف جانا ہے، ہندوستان میں جانا ہے، یہ وہ خطہ جو نورانیت سے محروم تھا۔ بڑے بڑے یہاں آ کے ناکام ہو کے لوٹے تھے، مصطفیٰ کو وصال کو 500 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، لیکن جب میرے خواجہ کی آمد ہوئی تو پورا ہندوستان نور سے جگمگا اٹھا۔ اجمیر شریف میں پہنچے الحمدللہ 10ویں محرم عاشوراء کے روز، اور جب اجمیر شریف میں پہنچے آپ جانتے ہی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کہا کہ بھئی یہاں یہ فقیر کیوں بیٹھے ہیں؟ بولے اب بالکل شارٹ میں بیان کروں گا کیونکہ آپ نے سنا ہی ہے، لیکن وہ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے لیے بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ سب آپ بچہ جانتا ہے۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سنا بھی ہو لیکن سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ میرے خواجہ کا بیان تو سال میں ایک بار آتا ہے۔ عاشق کے لیے تو جتنی بار سنو اس کی لذتیں بڑھتی جاتی ہے۔ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ بھئی صفا اور مروہ کے چکر بھی کیا ہے، ایک بار چکر لگا کے گئے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آج ہم ہمیشہ چکر لگاتے ہیں، ہر حاجی کو لگانے پڑتے ہیں۔ وہ اللہ بھی تو اپنے محبوبوں کی دستور، شاعر اللہ کی نشانیاں ہی ہے وہ۔ یہ میرے خواجہ کی نشانی، اللہ کے محبوب کی نشانی۔ کہا ہم تو چلے جاتے ہیں، جو بیٹھے ہو بیٹھے رہیں گے، اونٹ چپک گیا، چرواہا چپک گیا۔ آپ چلے گئے انا ساگر کے پاس، پتا چلا صبح میں کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، روتے گڑگڑاتے خواجہ کے پاس آئے۔ خواجہ نے کہا بھائی ہم تو کیا فقیر ہے، جس کے حکم سے چپکے ہوں گے اس کے حکم سے اڑ جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہاں اٹھ گئے۔ چرواہا کے سب سے پہلا مرید ہو گیا، نور ایمان سے سرفراز ہو گیا۔ انا ساگر کے پاس گئے تو وہاں نئی آفت آئی، بولے یہاں کہاں گئے؟ سادی دیو کو بھیجا، سادی دیو پر نگاہ چشمے عنایت کی، وہ خود دل و جان سے مرید ہو گیا، اپنی پوری جگہ وقف کر دی۔ آج غریب نواز کا آستانہ اسی جگہ پر ہے۔ پھر جوگی جادوگر کو بھیجا، جوگی جادوگر بھی جیسا فرعون سامری کے وقت میں جادوگر تھا ایسا جادوگر تھا۔ 700 تو اس کے چیلے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے اس کے ساتھ، ہرن کی چھال پر اڑتا تھا، آگ کی برسات کی، سانپوں کی برسات کی، کیا کیا نہیں کیا۔ خواجہ نے دائرہ کر دیا، 40 جو آپ کے ہمراہ تھے کہا اس کے باہر مت جانا، وہ آ کے دائرے کے پاس رک جاتے تھے۔ پھر کہا کہ اب ایک موقع دیتا ہوں، اب آسمان میں اڑوں گا، بلاؤں کو گراؤں گا۔ بولے جا زمین پہ تو نے نہیں کیا کام سوار ہے جو آسمان میں جا کے تارے گنے گا۔ جوگی اڑنے لگا، خواجہ نے پھر اب کہا نالین تو کس کا انتظار کرتی ہے، جا اسے لے کر آ۔ میرے خواجہ کی نالین جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں تھی، اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے، ابابیل کے پاس تو سب کچھ تھا، پتھر مارنے کے لیے، کنکر مارنے کے لیے، میرے خواجہ کی نالین کے پاس تو جان بھی نہیں تھی، لیکن ایک ولی نے کہہ دیا تو مردہ چیز بھی جاندار ہو گئی۔ جس کے کان نہیں تھے اس نے سن لیا، جس کی آنکھیں نہیں تھی اس نے دیکھ لیا۔ ارے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، جب ولی کی نظر پڑتی ہے تو مردہ چیز کے پاس بھی علم غیب آ جاتا ہے۔ جوگی آیا قدموں میں گرتے، سمجھ گیا حضور معاف کر دو، مرید ہو گیا۔ ابھی تو مرید ہوا، کہا حضور ریاضت اور مجاہدہ سے جو مقامات دیکھتے ہیں مجھے آج ہی دیکھنے ہیں۔ بولے تو عبادت کر، ریاضت کر۔ بولے نہیں، مجھے تو خواجہ آج ہی دیکھنے ہیں۔ آپ مراقب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے، بولے چل آنکھوں کو بند کر لے، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ میرے خواجہ آگے چل رہے ہیں، جوگی پیچھے چل رہا ہے۔ جب پہلے آسمان سے گزرے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے معین الدین تو میرا آ رہا ہے، لیکن اس کے دوست جوگی کو بھی آنے دو۔ ہر آسمان پہ یہ صدا ہو رہی ہے اور فرشتے میرے خواجہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے تو بچپن میں ہی کہا تھا اے خواجہ میں نے تمہارے نام کی تسبیح پڑھتے ہوئے آسمانوں کے فرشتوں کو دیکھا ہے، جو روز اجل سے پڑھ رہے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت، معین الدین حبیب اللہ، معین الدین اللہ کے حبیب ہے۔ البتہ
ख्वाजा के फैज़ व बरक़ात से ही अल्हम्दुलिल्लाह नूर ईमान से सब सरफराज हुए, और ख्वाजा का वो मकाम और मर्तबा है। हिंद में आने के बाद भी बेशुमार करामात आपसे ज़ाहिर हुए, आपके अखलाक थे, आपके किरदार थे, आपकी तालीमात थी। गैर के साथ भी, किसी भी मजहब के शख्स के साथ आप शफकत के साथ पेश आते थे, क्योंकि आप वहदतुल वजूद में मानने वाले थे। तो आप हर इंसान के साथ मोहब्बत के साथ पेश आते थे। किसी को ये नहीं समझते थे कि ये काफिर है तो दूर हो जा, ये तो फलां है, नहीं, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ और अखलाक से मेरे ख्वाजा पेश आते थे। ये इक्तिबासुल अनवार में लिखा है। और फिर उसके बाद मेरे ख्वाजा ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार करामातें हैं, बेशुमार वाक़ियात है जो ख्वाजा से सरजद हुए, और 92 लाख लोग नूर ईमान से सरफराज हुए। और आज भी हिंद में, पाकिस्तान में, बंगाल में, पूरे खित्ते में आज जो भी लोग नज़र आते हैं, ज़्यादातर लोग जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्वाजा का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज के दर्जात को और बुलंद अता फरमाए, और हमें उनकी मोहब्बत में, उनकी इरादत में, उनकी गुलामी में अल्लाह कबूल करे। ये मेरे ख्वाजा है कि महबूब का भी एक मकाम है, हबीब का भी एक मकाम है। जैसे महबूब सुबहानी है, महबूब इलाही है, लेकिन हबीब अल्लाह का एक जो रुतबा है वो वैसा ही है। हबीब अल्लाह का रुतबा उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 वली को मिला, एक जुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। खुद उलमाए देवबंद ने ये लिखा है कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का जब विसाल हुआ तो आपकी पेशानी पर सब्ज ग्रीन नूर से ये लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह मातफी हुब्बुल्लाह। ये अल्लाह के हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से वासिल हुए। गरीब नवाज जिसकी पेशानी पे अल्लाह ने हबीब अल्लाह लिख दिया हो, और जो लोग राह तसव्वुफ से, रमज़ मारिफ से वाकिफ़ है, वो जानते हैं कि हबीब से बड़ा मकाम अल्लाह की बारगाह में और कोई नहीं है। खुद अल्लाह ही जिसे मोहब्बत करे, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्लाह जिसका मुस्ताक हो। और उस जमाने के बुजुर्गान दीन ने ख्वाब में देखा, इक्तिबासुल अनवार में लिखा है, जब ख्वाजा का विसाल हुआ उस रात, उस दौर के वलियों ने ख्वाब में देखा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि आज मोइनुद्दीन के विसाल का दिन है, और हम मोइनुद्दीन को लेने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा जिस गरीब नवाज को लेने के लिए आए हो, जिसकी रूह को, उस ख्वाजा की शान का क्या कहना। देखो, पैदाइश के वक्त बसारत लेके आए थे वालिदा को, और विसाल हुआ तो वलियों को ये कह दिया कि हम उसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। कसम है इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौटा। तो अल्लाह भी कहता है मेरी तरफ वापिस आ जा, मुस्तफ़ा भी कहते हैं वापिस आ जा। अल्लाह बुला रहा है, मुस्तफ़ा लेने आ रहे हैं। अल्लाह बुला रहा है और मुस्तफ़ा लेने आ रहा है। इरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा। कितनी प्यारी बात अल्लाह ने कही, मैं तुझसे राजी हो गया, अब तू मुझसे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी, और मेरे इबादत गुजारों में दाखिल हो जा, शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ऐसे महबूब बंदे, और उनका ये फरमान है तारीख अजमेर में, बारगाह रिसालत में, मकबूल सनाबिल शरीफ में लिखा है कि मैं जब काबा शरीफ में था, मैंने ये दुआ की थी कि रब करीम कयामत तक मेरे सिलसिले में होने वाले तमाम मुरीदों की बख्शिश फरमा दे। तो रब तबारक व तआला ने तमाम चिश्तियों की बख्शिश का वादा किया है। और मोइनुद्दीन हरगिज़ जन्नत में कदम नहीं रहेगा जब तक कि कयामत तक होने वाले मेरे मुरीद और मुरीदों की मुरीद को जन्नत में दाखिल न कर दूं। मुरीदों को ये चाहिए कि वफादारी का सबूत दे, परहेजगारी का सबूत दे, एक अच्छे मुरीद बने, इबादत गुजार मुरीद बने, नेक मुरीद बने, जाकिर मुरीद बने, शाबिर मुरीद बने, और ख्वाजा के नक्शे कदम पर चलने वाले हो। आज एक उस्ताद को भी ऐसा होता है कि उसका शागिर्द अच्छा हो, नाम को रोशन करने वाला हो। है अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हमें इस
فتنے فساد کے زمانے میں اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ پر پیدا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا کیا اور خواجہ کا سلسلہ عطا کیا، خواجہ کی نسبت عطا کی، خواجہ کا فیض و برکت عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، قبر میں، حشر میں، بہشت میں خواجہ کی غلامی عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے اور ان کے شائع میں ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔